اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ شرک اور اس کی اقسام آج کی گفتگو میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم شرک کا لغوی معنی جانیں گے۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا ہے۔ یہی شرک کی 3 اقسام بن جائیں گی جو ہم نے اصطلاحی معنی کے اندر بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1 شرک کی اقسام، نمبر 1 ذات میں شرک، نمبر 2 صفات میں شرک، اور نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب ہم باری باری ان کی تعریفیں جانتے ہیں۔ ذات میں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 اور 4 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ جیسا کہ ہم نے توحید کے سوال کے اندر یہ بات پڑھی تھی، ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، بالکل ایسے ہی ہم ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی اس کا اپوزٹ بنائیں گے تو وہ شرک کی 3 اقسام بن جائیں گی۔ توحید کا اپوزٹ کریں گے تو وہ شرک کی 3 اقسام بن جائیں گی۔ توحید کا متضاد ہی شرک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری قسم کو ہم جانیں گے جو کہ ہے صفات میں شرک۔ صفات میں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا یا کسی دوسرے کے لیے سمجھنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا کہ کوئی ازل سے ہے یا کوئی ابد تک رہے گا، تو جو ازل سے ہے اور جو ابد تک رہے گا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ازلی بھی وہی ہے اور ابدی بھی وہی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی ازلی یا ابدی مانیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوگا۔ یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب چیزیں صفات میں شرک ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر یہ آیت بھی بیان کر سکتے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ذہن کے اندر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، سمیع تو ہم بھی ہیں، بصیر تو ہم بھی ہیں، کیونکہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے، ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، تو یوں تو پھر شرک ہو جائے گا۔ لیکن ایسے شرک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب جانیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی بصارت لامحدود ہے۔ ہماری سماعت اور ہماری بصارت محدود ہے۔ ہم محدود آوازوں کو سن سکتے ہیں، ہم محدود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پورے جہان کو سن بھی رہا ہے اور پورے جہان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی جانیے گا،
ایک دوسرا فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی سماعت اور بصارت وہ اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قدرتیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قوتیں، طاقتیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ وہ اپنی قدرتوں کا خود مالک ہے، اپنی طاقتوں کا خود مالک ہے۔ اس کو کسی سے طاقتیں اور قوتیں لینی نہیں پڑتی، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے اپنی صفات کے اندر۔ ہمارے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص عالم ہے، جاننے والا ہے، تو اسے کسی سے علم لینا پڑے گا۔ ایک شخص کسی کام پر مہارت رکھتا ہے تو اسے وہ مہارت کسی سے لینی پڑے گی، وہ اس کے پاس ذاتی نہیں ہوگی، وہ محتاج ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور کے لیے مانتا ہے تو یہ صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف، اور وہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کیسے ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز یا انسان میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات مانی جائیں اور پھر اس چیز یا انسان کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اسے معبود جانا جائے، معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے، تو یہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کا معنی ہوتا ہے مطالبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، عبادت صرف میری کرو، سجدہ صرف مجھے کرو، عبادت کے لائق صرف مجھے جانو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے تو یہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا۔ چیز سے مراد پتھر، بت، آگ، سورج، چاند، ستارے وغیرہ ہیں۔ ہر مسلمان کو ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا یہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفات کے تقاضوں میں شرک سے ممانعت از روئے قرآن مجید کی روح سے ہم ممانعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات میں شرک کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صفات میں شرک کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس وقت ہم صفات کے تقاضوں میں شرک کی ممانعت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود جاننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک بنانا، کسی کو معبود سمجھ کر اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکانا، کسی کو سجدہ کرنا، جیسا کہ لوگوں نے درختوں، پتھروں، سورج، چاند، آگ اور مختلف چیزوں کو سجدے کیے، یا لوگوں نے مختلف دیوتا بنا کر ان کی پوجا پاٹ کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ کریم نے بڑے زوردار انداز میں اپنے بندوں کو کسی اور کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا معبود ایک خدا ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ بڑی ایک اہم آیت مبارکہ ہے شرک سے ممانعت کے حوالے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کو حاکم تسلیم نہ کیا جائے، اصل حاکمیت کا حق صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ ہمارا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ ہم اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ کے احکام سے ہٹ کر ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی بڑی واضح آیت مبارکہ ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حاکم صرف اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب میں اپنے سامعین اور سامعات کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بہت اہم کوسچن ہے کہ شرک کا آغاز کب ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی، مگر جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک خدائے بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ یوں شرک کا آغاز ہو گیا۔ اب دوسرا ایک کوسچن ایسی کے ساتھ ہی، لوگ شرک میں مبتلا کیوں ہوئے؟ ایک کوسچن جس کا آنسر میں دے چکا ہوں، کب ہوا؟ ایک ہے کیوں ہوا؟ لوگ شرک میں مبتلا کس سبب سے ہوئے؟ ریزن کیا بنی؟ وجوہات کیا بنی؟ تو یہ بات جانیے گا، دو وجوہات یہاں اہم بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں نے جس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھا، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح لوگوں نے جس چیز کو اپنے لیے نفع بخش سمجھا، اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ لوگوں کا ایک خود ساختہ نظریہ تھا، گمراہ کن عقیدہ تھا کہ ہم اس چیز کا نفع تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے آگے سجدہ ریزی کریں گے۔ ہم اس چیز کے نقصان سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم اس چیز کی عبادت کریں گے، اس کو اپنا معبود مانیں گے، ادروائز ہم اس کے نقصان سے نہیں بچ پائیں گے۔ لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک سمجھا، اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر بڑے زوردار انداز سے شرک کی تردید فرمائی ہے، لفظ شرک استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ کریم نے اپنے بندوں کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ شرک سے کم درجے کے گناہ اگر اللہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا وہ گناہ معاف فرما دے گا، شرک سے کم درجے کے گناہ۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی اپنی موت سے پہلے شرک سے توبہ کر لے تو اللہ کریم اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن جس کی موت شرک کے اوپر ہو گئی، اس کا خاتمہ چونکہ شرک پر ہوا، کفر پر ہوا، تو وہ شخص پکا جہنمی ہے، دائمی جہنمی ہے، اسے کبھی بھی جہنم سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ اب اس کے بعد بڑی ایک اہم بات آپ سامعین سامعات اپنے طلباء اور طالبات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں شرک سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، حقیقی معنوں میں آج ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے اور بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں،
हमारी कोई छोटी सी गलती हमें कहीं शिरक में मुब्तला न कर दे। हर अहले ईमान को चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को मुनइम हकीकी समझे। मुनइम जिसका माना है इनाम करने वाला। हमारे ऊपर इनाम हकीकी मानों में सिर्फ़ कौन करने वाला है? अल्लाह। और खुलूस दिल से अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया जाए। शुक्र सिर्फ़ यही नहीं कि ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है कह दिया जाए, बल्कि इसकी हकीकी सूरत यह है कि अपनी इबादत व बंदगी का रुख सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ फेर दिया जाए और गैरुल्लाह की इबादत व बंदगी का अपनी अमली ज़िंदगी में कोई शाइबा तक ना रहने दिया जाए। हमें इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि शिरक सिर्फ़ यही नहीं कि पत्थर या लकड़ी के बुत बनाकर उनकी पूजा की जाए, बल्कि ये भी शिरक है कि हर छोटी बड़ी हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के सिवा किसी और से लौ लगाई जाए। हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही को कादिर मुतलक और मुसब्बिबुल असबाब समझकर उसी के फजल व करम से अपनी मजबूरियों का हल तलाश करना चाहिए। बेशुमार मुसलमान ऐसे मिलते हैं जो ज़ुबानी तौर पर तो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, लेकिन अमली तौर पर अपनी औलाद, रोज़गार, सेहत और दीगर मसाइल को इंसानों के सामने उसी आजिज़ी और उम्मीद से पेश करते हैं जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला हक़दार है। इंसान की कमज़ोरी को अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया, वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊना नस्रहुम व हुम लहुम जुंदुम मुहदरून। सूरह यासीन की आयत नंबर 74 और 75 है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन ज़ालिमों ने अल्लाह के सिवा और चीज़ों को माबूद करार दिया ताकि इनकी मदद की जाए, हालांकि वो बुत किसी की मदद करने की ताकत नहीं रखते, बल्कि वो मुशरिकीन खुद इनके दिफा के लिए कमर बस्ता लश्कर हैं। यहाँ अल्लाह करीम ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमा दी है कि ये बुतों की मदद करने के लिए, बुतों का दिफा करने के लिए खुद कमर बस्ता लश्कर हैं, यानी बुतों से लौ लगाए बैठे हैं। हालांकि बुत इनकी क्या मदद करेंगे? बुत अपना खुद दिफा तक नहीं कर सकते। बुतों का दिफा ये करते हैं, ये बुतों के पुजारी, ये बुतों की परस्तिश करने वाले, ये बुतों के आगे सजदा रेजियाँ करने वाले, ये बुतों की मदद करते हैं। बुत तो खुद अपनी मदद तक नहीं कर सकते। और तुरफा तमाशा ये है कि ये उनसे लौ लगाए बैठे हैं, उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। अल्लाह करीम ने इंसानी अक़ल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है कि ए इंसानों, अपनी अक़ल से सोच कर बताओ, जो बुत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते बल्कि तुम उनकी मदद करते हो, वो बुत तुम्हारे मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद की वजह से वो महफूज हैं या बचे हुए हैं, तो वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? एक और मकाम पर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये बड़ी एक अहम आयत मुबारका है, इसके अंदर एक बड़ा ही ज़ोरदार अल्लाह करीम ने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हू, सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 21 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, भला वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे अगर अल्लाह अपनी रोज़ी बंद कर दे। तो ये आयत हमें बता रही है कि हमें रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, हमें रोज़ी देने वाला अल्लाह है, हमारी ज़रूरियात पूरी करने वाला अल्लाह है, हमारे असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। लिहाजा हमें अपनी हर हाजत का सवाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश करना चाहिए। अल्लाह करीम हमें सही मानों में अक़ीदा तौहीद अता फ़रमाए, रासिख़ अक़ीदा अता फ़रमाए, पुख्ता अक़ीदा अता फ़रमाए और इसी मज़बूत अक़ीदा पर अल्लाह करीम हमें मौत अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।